قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ نور آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ عزیزان من، معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، قابل صد احترام، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو گئے، اور فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور جنہوں نے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا وہ بھی کامیاب ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز روشنیاں لے کر آتی ہے، نماز دل کو، قلوب کو، اذہان کو منور فرماتی ہے، نماز تمہیں ہر بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ حضرت عزیز مکرم، میرا ایک چھوٹا تھا سوال ہے، یہ نماز بندے کے لیے کیوں نور نہیں بن رہی؟ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد سے باہر نکل کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد سے باہر نکل کر ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل کر غریبوں کا، یتیموں کا، مساکین کا حق بھی چھینتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر باہر نکل کر سود اور پرافٹ کا کاروبار بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر جا کر رشتہ داروں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا بھی ہے، فساد بھی کرتا ہے، اور بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود جب مسجد سے باہر نکلتا ہے گھر جا کر والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، والدین سے لڑتا بھی ہے، دل آزاری بھی کرتا ہے، تو یہ نماز کب اس کے لیے نور بنے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز نور ہے، نماز تو دلوں کو روشن کرتی ہے، نماز تو ذہن کو روشن کرتی ہے، اور نماز تمہارے لیے روشنیاں لاتی ہے، نور لاتی ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کو یہ نماز کیوں فائدہ نہیں دے رہی؟ نماز بھی پڑھتا ہے بندہ، گناہوں سے نہیں بچ سکتا، بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں بچ سکتا، یہ نماز اس کے لیے نور کیوں نہیں بنی؟ میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تب نماز اس کے لیے نور بنے گی جب وہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے گا۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے سنن، نماز کے مستحبات کو صحیح المعنی ادا کریں، اسے خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پر نشان رہ جائے، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پر نشان رہ جائے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ہم نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات کو صحیح المعنی ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ نماز ہمارے لیے نور نہیں بنتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پھر سے فرمایا کہ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اقبال، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر ہی نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، نماز فرض ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، نماز جب پڑھنے کھڑا ہو تو پھر دنیا کو ترک کر دے۔ اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے، دروازے پہ چھوٹا سا موبائل کا نشان بنا ہوتا ہے کہ دنیا سے تعلق توڑو، مخلوق سے تعلق توڑو اور خالق سے ناطہ جوڑو، مخلوق سے تعلق توڑو اور خالق سے رشتہ جوڑو، یعنی کہ جب مسجد کے دروازے کے اندر داخل ہو تو پھر کہہ دے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ جب رحمت کا سوال کرنے ہی آئے ہو تو پھر دنیا کو تو ترک کر کے آؤ نا، دنیا کو تو باہر بلا کے آؤ نا۔ تو نماز میں کھڑے ہو کر اگر لین دین کرنا ہے، کاروبار کے بارے میں سوچنا ہے، بنگلہ گاڑی کے بارے میں سوچنا ہے، تو پھر یہ نماز تمہارے نور تو نہیں بن سکتی نا، یہ کیسے نور بنے گی؟ نماز تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تھی، نماز تو سیدنا صدیق اکبر کی تھی، نماز تو فاروق اعظم کی تھی، نماز تو عثمان غنی ذی النورین کی تھی، نماز تو مولا علی شیر خدا کی تھی۔ حضرت عزیز مکرم علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہو جائیں تو نماز کو صحیح المعنی ادا کر۔ اچھا، اکثر لوگ نماز جمعہ کے وقت بھی آتے ہیں، آئین ٹائم آتے ہیں، نماز جمعہ ادا کی، فرض پڑھے، پھر بھاگ گئے،
تو بقیہ نماز بھی نہیں پڑھتی، تو یہ نماز مجھے بتائیں کیسے اس کے لیے نور بنے گی، کیسے اس کے لیے روشنیاں لے کر آئے گی، کیسے اس کو بے حیا اور برے کاموں سے بچائے گی؟ بقیہ نمازوں کا تو چلو اللہ ہی حافظ ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں ان میں سے بھی 10 میں سے 5% جو ہے نا صحیح المعنی نماز کو ادا نہیں کرتے۔ میری عاجزانہ ریکویسٹ ہے دوستو بھائیو، نماز کو صحیح المعنی ادا کرو، پھر دیکھو یہ نماز آپ کے لیے کیسے نور لے کر آتی ہے۔ جب بندہ صحیح المعنی نماز ادا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، سنن واجبات مستحبات شرائط فرائض کے ساتھ صحیح المعنی نماز کو ادا کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جاتی ہے اور دعائیں دیتی ہوئی آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو نے مجھے صحیح المعنی ادا کیا، تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے، اور تو نے مجھے روشن کیا، اجاگر کیا، تو نے مجھے صحیح المعنی ادا کیا، دیکھنا قبر میں تیرے لیے روشنیاں لے کر آؤں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کو صحیح المعنی ادا نہیں کرتا، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا، سنن واجبات شرائط فرائض مستحبات کا صحیح استعمال نہیں کرتا، صحیح المعنی ادا نہیں کرتا، تو اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ وہ نماز ایک گندے کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں، جہنم کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ تو دوستو نماز کو صحیح المعنی ادا کرنا سیکھو، اگر نہیں آتی تو اپنے علماء کی رہنمائی لو، اپنے امام کی رہنمائی لو اور نماز پڑھنا سیکھو۔